محبوب نظر آئے تو اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے منہ پر ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں اللہ نے بینائی کو لوٹا دیا، اس کو آنکھیں عطا کر دی۔ اس نے اس کو پوچھا تجھے کیا مال اچھا لگتا ہے؟ کہا مجھے بکری بڑی اچھی لگتی ہے۔ اس نے ایک گبن بکری اس کو دے دی، اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ اس کے پاس بکریاں ہی بکریاں، ایک کے پاس اونٹنی ہی اونٹنی ہیں، ایک کے پاس گائے گائے اور ایک کے پاس بکریوں کا سٹاک۔ کچھ عرصے کے بعد پھر آزمائش آئی۔ نعمتیں کون دیتا ہے؟ آزماتا کون ہے؟ آزمائش پر اللہ سے استقامت کی دعا کیا کرو، اللہ ہمیں نہ آزمانا، ہم کمزور ایمان والے ہیں، اور اگر ہم پر تیری آزمائش اترے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس پر ثابت قدم رکھنا۔ وہ فرشتہ پہلی صورت میں آیا اس کوڑ والے کے پاس کہ ہاں جی میں مسافر ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے مسافر کا سارا سامان لٹ پھٹ گیا، مجھے مہربانی فرماؤ ایک اونٹ دے دو، اتنے سارے اونٹ آپ کے پاس ہیں، مجھے ایک اونٹ دے دو تو میں اپنا سفر جاری رکھوں گا۔ انہوں نے کہا چل کم کر، اونٹ دے دو، وڈا آیا اونٹ لین لا، میں آپ کاٹا پالوں گا۔ اس نے کہا اچھا تو مجھے جانتا نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں میں تجھے نہیں جانتا۔ کہا تو اپنے آپ کو جانتا ہے؟ تو کوڑ کے مریض والا تھا اور پھر اللہ نے تجھے شفا دی تھی اور یہ سارا اونٹ اللہ نے تجھے دیا تھا۔ اس نے کہا جانتا رہو اللہ نے دیا تھا، میرے ماں باپ کا چھوڑا ہوا ترکہ ہے، میرے باپ دادا کی وراثت ہے، میں تو اس سے مدد کر رہا ہوں۔ اس نے کہا تو جھوٹ تو نہیں بولتا؟ نے کہا نہیں پکی گل ہے میں نہیں جھوٹ مارتا۔ انہوں نے کہا جی جھوٹ مارے اللہ تینوں مڑ کے اوہ یہی کر دے۔ اس نے جھوٹ بولا تھا، وہ دوبارہ کوڑ کا مریض ہو گیا اور سارا مال ختم ہو گیا۔ لئن کفرتم، اگر انکار کرو گے اللہ کی نعمتوں کا تو اللہ کا عذاب ٹوٹے گا تم پر۔ دوسرے کے پاس آیا، اس نے کہا جناب مسافر غریب آدمی، ہمارے راستے کے سارے اسباب ختم ہو گئے، ان میں سے ایک گائے مجھے دے دو تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ اس نے کہا نہیں اوکھی گل ہے، میں ایڈی وڈی خیرات نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا بھائی تو نہیں جانتا تو کون تھا؟ تو گنجا تھا، تو غریب اور فقیر تھا، اللہ نے تجھے شفا دی تھی اور اللہ نے تجھے یہ مال دیا تھا۔ انہوں نے کہا بہت یہ گلا نہ کر، مینوں اللہ نے دیا تھا، میرے سارے باپ دادا کا مال ہے، ان کی وراثت سے مزے کر رہا ہوں، میں پچھو خاندانی آدمی ہے۔ کسی کے پاس کوئی مال آ جائے نا وہ کہے نا دے اللہ نہ، میں پچھو خاندانی ہاں، لینڈ لارڈ لوگ ہاں، پاویں وہ کوئی 4 مرلے بھی نہ ہوں، وہ میں لینڈ لارڈ چودھری آدمی تھا، مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا، میں نے اپنے ماں باپ کے ورثے سے سارا کچھ لیا۔ اس نے کہا اگر تو جھوٹ بولے اللہ تجھے پھر ویسا ہی کر دے۔ اس پہ اللہ کا عذاب آیا، پھر ویسا ہی ہو گیا۔ نہ پینے کے پاس گیا، کہتا میں غریب آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، میرے سفر کے سارے اسباب ختم ہو گئے، تو یہ بکری اگر تو مجھے ایک دے دے میں اس کو بیچ کے اپنا سفر جاری رکھ سکوں گا۔ اس نے کہا باقی تو نے صحیح کہا، میں اندھا تھا مجھے اللہ نے شفا دی، میں اندھا تھا مجھے اللہ نے آنکھیں دی، میں فقیر تھا منگتا تھا، فقیر تھا کلاش تھا بھوکا تھا، یہ سارا مال اللہ نے دیا تھا۔ اور سن، جس اللہ نے مجھے آنکھیں دی، جس اللہ نے مجھے مال دیا، اس اللہ نام کا تو مجھ سے سوال کرتا ہے، اللہ کی قسم سارے مال میں سے جو تیرا جی چاہتا ہے اٹھا کر لے جا، رب کے نام کے سوالی کو میں روک نہیں سکتا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اس نے کہا مال مبارک ہو تجھے، میں مال لینے نہیں آیا، میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا بھیجا ہوا، آزمائش آئی تھی تمہارے اوپر، ہم نے تو آزمایا تھا تجھے دوبارہ، تیرے 2 ساتھی جھوٹ بولے ہلاک ہو گئے اور تو نے سچ بولا، اللہ تیرے مال میں برکت دے، اور اللہ نے تجھے آزمائش کے اندر کامیاب کر دیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ، عمر ابن خطاب، عمر خلیفۃ المسلمین، آدھی دنیا کے خلیفہ، منبر پہ چڑھ گئے، کہنے لگے لوگوں میں اپنی قوم کی بکریاں چرایا کرتا تھا، لوگوں میں اپنی قوم کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ میں نیچے اترے، صحابہ نے کہا خلیفۃ المسلمین خیر ہے آج کیا ہوا آپ کو؟ کہا میرے دل کے اندر شیطان نے تھوڑا سا یہ وسوسہ ڈالا کہ میں آدھی دنیا کا خلیفہ ہوں، میری حکومت کہاں تک پھیلی ہوئی، تو میں نے اپنے اس من کو سزا دینے کے لیے بتا دی اپنی حقیقت، لوگوں میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ لاہور کے ہمارے ساتھی ایک تھے بہت بڑے مالدار، 8 مربے کے مالک، مجھے ان کے دوست قریبی دوست نے یہ واقعہ خود سنایا۔ ان کے گارڈن ٹاؤن میں کافی مکان تھے جو کرائے پہ لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ چودھری صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی مجھے کرائے پہ مکان دے دو، آپ کے مکان خالی پڑے ہیں۔ اس نے کہا ہاں ایک مکان خالی ہے، چلو میں دیتا ہوں۔ سچا واقعہ ہے یہ، میں آپ کو پرانے دور کے واقعے نہیں سنا رہا، اس دور کا واقعہ ہے، اس زمانے کا، اس وقت کا۔ وہ اپنے اس خالی گھر میں آیا تو آگے سین میں روٹیاں پکنے کی آواز آ رہی۔ اس نے کہا یہ مکان تو میرا خالی تھا، تو یہ کون آ کر بیٹھ گیا؟ اس نے دروازہ بجایا، ایک عورت نکلی، اس نے کہا بی بی آپ کو یہاں کس نے بٹھایا؟ کہنے لگے جی کسی نے نہیں بٹھایا، مکان خالی پڑا تھا،
ہم یہاں سے گزر رہے تھے، ہم وہ خیموں میں رہنے والے، جھونپڑیوں میں رہنے والے ہیں، ہم نے کہا خالی مکان پڑا ہے، چلو ہم بیٹھ جاتے ہیں، جب کوئی اٹھائے گا ہم اٹھ جائیں گے۔ تو باؤ جی اگر آپ کہو تو ہم اٹھ جاتے ہیں، ہم تو جھونپڑیوں والے غریب آدمی ہیں، کرایہ شرایہ ہم نہیں دے سکتے، خالی دے کر بیٹھ گئے تھے۔ تو وہ چودھری صاحب کہنے لگے بی بی بیٹھی رہے، بیٹھی رہو۔ اور اس جو کرایہ دار پیسے لے کر آیا تھا اسے کہنے لگے بھائی تو کوئی اور مکان تلاش کر لے، اللہ نے مجھے بڑے مکان دیے ہیں، اگر میں اللہ کی مخلوق کو یہاں سے نکالوں قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تجھے اتنے گھر جو میں نے دیے تھے، اگر میرے ایک گھر میں میری مخلوق آگے بیٹھ گئی تھی تو نے دھکے دے کے باہر نکال دیا۔ اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کیجئے، اللہ اس کا مزید پھل عطا کرے گا۔ اور اگر زبان سے ایسے جملے نکالو گے جو کفر کی طرف جاتے ہوں تو پھر انسان کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو